چلیے یہ جو فضلت اعناقہم لہا خاضعین ہے، چلیے اس کی ہم عنقن کی جمع اعناق ہے، خضع کا اسم فاعل ہے خاضع، اور خاضع کی جمع ہے خاضعین، جمع مذکر سالم ہے۔ یہاں ایک پریشانی کی بات، الجھن کی بات یہ ہے کہ جمع مذکر سالم جو صفت ہے، کسی بھی صفت کی جب جمع مذکر سالم لائی جائے تو جمع مذکر سالم کو کس پر بولا جاتا ہے؟ مذکر عاقل کی جمع پر بولا جائے گا، غیر مذکر عاقل کی جمع پر جمع مذکر سالم نہیں بول سکتے۔ ابھی میں نے بتایا نہیں، غیر عاقل کی جو جمع تکسیر ہوتی ہے اس کے لیے اگر اس کی صفت لاؤ آپ، یا اس کی خبر لاؤ، یا اس کا حال آئے، تو یا تو اس کو واحد مؤنث کے حکم میں رکھو گے، صفت میں، حال میں، خبر میں، سب ایک ہی بات ہوگی، یا تو واحد مؤنث کے حکم میں ہوگی یا جمع مؤنث کے حکم میں ہوگی۔ تو عنقن کی جمع اعناق گردن، ارے بات سمجھ میں آئی نہیں؟ تو یا تو یہ خاضعاتن آنا چاہیے تھا، خاضعاتن، یا خاضعات آنا چاہیے تھا۔ ارے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ لیکن اس کی بات ترجمے سے پتہ لگ گئی ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں، یا تو ہم اس میں مانیں گے مجاز عقلی، کیا مانیں گے؟ مجاز عقلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فعل کی اسناد اس کی طرف کر دی جائے کہ جس کے لیے فعل ہے نہیں، تو فعل تو ہے کس کا؟ گردن والے کا، جھکنا کس کا کام ہے؟ گردن کا نہیں، گردن والے کا، سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ وہ اسناد کسی کی طرف کر دی؟ گردن کی۔ لیکن جب ہم نے غیر عاقل کی طرف اس فعل کی اسناد کی کہ جو فعل عاقل کا ہے، تو یہ بھی قاعدہ ہے بلاغت کا کہ جب عاقل کی طرف اس فعل کی اسناد کی جائے کہ جو عاقل کا ہوتا ہے تو اس غیر عاقل کو عاقل ہی کی منزلہ مان لیا جاتا ہے، اور اس میں رعایت جو ہے وہ عاقل ہی کی جاتی ہے، تو یہ مجاز عقلی ہوگی۔ دوسرا سیدھا مجاز مرسل ہے۔ مجاز مرسل یہ ہے کہ عنقن کی جمع اعناق، گردن جز ہوتا ہے، جز بولا ہے اور کل مراد ہے، مراد جو ہے وہ گردن ہے ہی نہیں، کیا ہے؟ سردار ہیں، اور جب مراد سردار ہیں ارے تو پھر عاقل مراد ہو گیا نا، تو خبر جو آئی ہے وہ عاقل کے حساب سے آ گئی۔ چلیے وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہا معرضین، واو حرف عطف مائے نافیہ ہے، یاتی فعل مضارع ہے، ہم ضمیر مفعول بہ مقدم ہے، اور یہاں پر مفعول کا فاعل سے پہلے آنا واجب ہے، مفعول کا فاعل سے پہلے آنا واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جگہیں جہاں پر مفعول بہ ضمیر متصل ہو اور فاعل ضمیر متصل نہ ہو، مفعول بہ ضمیر ہو متصل اور فاعل نہ ہو، تو پھر ضمیر کو پہلے لانا، کیونکہ اگر بعد میں لاؤ گے مفعول کو تو متصل سے منفصل ہونا لازم آئے گا، جبکہ جب تک کہ ضمیر کو متصل لانا جائز ہو، ممکن ہو، منفصل لانا جائز نہیں ہوتا ہے۔ چلیے من حرف جار زائد ہے، اور حرف جار جو زائد ہوتا ہے وہ کسی سے متعلق نہیں ہوتا ہے۔ حرف جار زائد وہ ہوتا ہے کہ جو نہ تو کسی سے متعلق ہوتا ہے اور نہ ہی کسی معنی خاص پر دلالت کرتا ہے، صرف تاکید کے لیے آتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے شبیہ بالزائد، زائد سے مشابہ، تو شبیہ بالزائد وہ ہوتا ہے کہ جو معنی خاص پر تو دلالت کرتا ہے لیکن متعلق کسی سے نہیں ہوتا۔ شبیہ بالزائد کون کون سے حرف جر ہیں؟ لعل قبیلہ عقیل کے لہجے میں، روایت سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ شبیہ بالزائد ہے۔ ربا تمام کے لہجے میں حرف جر شبیہ بالزائد ہے، اس کا مجرور لفظاً مجرور ہوتا ہے، محلاً مرفوع ہوتا ہے، مبتدا بنتا ہے ربا کا، بات سمجھ میں آئی نہیں؟ چلیے تو من حرف جار زائد ہے، نہ متعلق ہوگا نہ معنی خاص پر دلالت کرے گا، صرف تاکید کے لیے ہوگا۔ اور من حرف جار یہاں پر زائد ہے قیاسی طور پر، من حرف جار کے زائد ہونے کے قیاسی ہونے کی چند شرطیں ہیں، ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جس پر من داخل ہو رہا ہے وہ نکرہ ہو، نکرہ ہے، نفی کے بعد ہو، ما یاتیہم نفی کے بعد ہے، وہ نکرہ جس پر من داخل ہو رہا ہے اس سے عموم مراد ہو، عموم مراد ہے، اور اگر من کے بعد داخل ہونے والا لفظ ایسا ہے کہ وہ من وہ عموم پہلے سے ہی ہے،
تو پھر من کے ذریعے سے کیا ہو؟ عموم کی تاکید ہو. جیسے لفظ احد پر من داخل کرو تو احد میں تو عموم پہلے ہی ہوتا. ما جانا احدن کا مطلب بھی تو یہ ہے کوئی نہیں آیا. پھر آپ کہتے ما جانا من احد تو احد میں عموم پہلے سے ہوتا. تو من کا کے لیے عموم کی تاکید کے لیے, یہاں عموم کے لیے ہے من. بات سمجھ میں آئی نہیں؟ تو ذکر لفظ مجرور محلا مرفوع ہے, یاتی کا فاعل ہے. کیا ہے؟ اور من الرحمن جار مجرور سے مل کر ثابتن سے متعلق ہو کر کے ذکرن کی صفت اول ہے, اور محدثن ذکرن کی صفت ثانی ہے. موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر یاتی کا کیا ہے؟ یاتی کا فاعل ہے. یاتی فعل اپنے مفعول بھی مقدم اور فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا, الا حرف استثناء ہے. کانا فعل ناقص اور واو ضمیر کانا کا اسم ہے. انہو جار مجرور سے مل کر کے معرضین سے متعلق ہے. معرضین اپنے متعلق سے مل کر کانوں کی خبر ہے. کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. تو کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ یاتیہم کی جو ہم ضمیر ہے اس ضمیر سے حال ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ حال ہیں, اور مستثنی مفرغ ہوگا یہ عام حالات سے, کسی حال میں نہیں آتی ہے مگر اس حال میں. تو یاتیہم کی ہم ضمیر سے حال, اور حال ذوالحال سے مل کر یاتی کا مفعول بھی ہے. ارے مفعول سے حال ہو جائے گا. چلیے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا بعد میں. چلیے فا حرف عطف, قد حرف تحقیق, کذب فعل ہے, واو فاعل ہے. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. فا حرف عطف, سین حرف استقبال ہے, یاتی فعل ہے, اور یہاں پر وہ یہ ہم ضمیر مفعول بھی مقدم ہے, اور مقدم ہونا واجب ہے. نبا ان کی جمع ہے, انباء مضاف, ما موصولہ, کانا فعل, واو اسم, بھی جار مجرور سے مل کر یستہزئون سے متعلق, مقدم ہو گیا ہے رؤوس آیات کی حفاظت کے لیے. آیتوں کا آخر اکثر ہے. یستہزئون فعل, واو فاعل, باب استفعال ہے. فعل اپنے فاعل و متعلق سے مل کر جملہ ہو کر کانا کی خبر. کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر ما کا صلہ, موصول صلہ سے مل کر انباء کا مضافلہ, اور مضافلہ سے مل کر یاتی کا فاعل, فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. چلیے حمزہ استفہام ہے, واو حرف عطف ہے. تو یا تو یہ تھا کہ واو پہلے تھا, حمزہ بعد میں تھا, اوا و پھر عطف ہو جائے گا پہلے والے جملے کو لم کا. پڑھنا دشواری ہو رہی تھی اس لیے واو کو بعد میں کر دیا, حمزے کو پہلے کر دیا. یا یہ ہے کہ حمزے کے بعد اور واو سے پہلے جملہ محذوف ہے, پھر واو عطف کرے گا بعد والے جملے کا جملہ محذوفہ پر. کیا نکالیں گے؟ جحدوا, یہ کیا انہوں نے انکار کیا ہے, ولم یروا. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو کیا نکال لیں گے؟ جحدا, انکار کرنا. چلیے لم حرف نفی و جزم قلب ہے. یرو اصل میں کیا تھا؟ یرآیو. کیا تھا؟ یرآیو واو کے ساتھ, یرآیو. یا متحرک ما قبل حمزے میں فتح ہے, یا کو الف سے بدل دیا, اب ہو گیا یر. اور اسے ایسے بعد میں کریں گے, وہ بھی ہوگا. پہلے جو ہے قاعدہ نمبر 7 جاری ہو جائے گا محموز کا, حمزہ متحرک اور ما قبل ساکن ہے. حالانکہ یہ قاعدہ جوازی ہے, لیکن رویت سے آنے والے تمام افعال کے اندر, مشتقات کے اندر نہیں, وجوبی ہے. تو حمزے کی حرکت کو نقل کر کے را کو دینا واجب ہے, اور حمزے کو حذف کرنا واجب ہے. اب ہو گیا یرآیو سے یرایو. اب یا متحرک ما قبل مفت, یا کو الف سے بدل دیا, اب ہو گیا یراو, واو الف ساکن, اجتماعی ساکن. اور کون سا گرے گا؟ دونوں حرف علت ہیں. الف کو گراؤ گے یا واو گراؤ گے؟ تو کہتے ہیں الف کو گرائیں گے, کیونکہ واو جو ہے کئی وجہ ہیں. نمبر 1, الف جو ہے وہ یرا کا, یرا پورا فعل ہو گیا نا, بھائی یرا پورا فعل ہو گیا, تو الف جو ہو گیا وہ یرا کا جز ہو گیا. تو الف جو ہے وہ کلمے کا
جز ہے اور واو مستقل کلمہ ہے. ارے واو فاعل ہے نا، ضمیر اس میں مستقل کلمہ ہے. تو مستقل کلمے کو حذف کرنے سے بہتر یہ ہے کہ کلمے کا جز حذف ہو جائے. کچھ تو رہے گا باقی. دوسری بات یہ ہے کہ الف کسی معنی پر دلالت نہیں کر رہا ہے، جبکہ واو فاعل پر دلالت کر رہا ہے. تو جو کسی معنی پر دلالت نہ کرے اولا بالحذف، وہ حذف کے زیادہ لائق ہے من الذی یدل علی المعنی، اس سے کہ جو معنی پر دلالت کرتا ہے. اس لیے واو کو حذف نہیں کیا، کس کو حذف کیا؟ الف کو حذف کیا. یرو ہو گیا. چلو یرو فعل واو فاعل، الی الارض جار مجرور سے مل کر کے یرو سے متعلق، فعل اپنے فاعل و متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ انشائیہ حمزے کے تحت ہے نا، اور عطف ہو جائے گا کس پر؟ جحدو محذوف والے جملے پر. چلیے کم ہے ممیز خبریہ ہے یہاں پر. انبتا فعل تا فاعل، انبتا کے اندر کیا اقلاب ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھا جاتا ہے، اور نون تنوین بھی نون ساکن ہی ہوتی ہے یار. تو نون کو میم سے بدل کر پڑھنا کیا کہلاتا ہے؟ اقلاب کہلاتا ہے. بھائی قلب ہے نا بدلنا، اقلابہ بدلنا یار، اقلاب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ چلو یہ نہیں چیز ہے. ایسی انباؤ میں ہے. نا فاعل فیہا جار مجرور سے مل کر کے انبتا سے متعلق، من حرف جار کل مضاف زوجن موصوف کریم صفت موصوف صفت سے مل کر من کا مجرور جار مجرور سے مل کر کے کم کی تمیز، کم خبریہ کی تمیز پر من داخل ہو جاتا ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ممیز تمیز سے مل کر کے انبتا کا مفعول بھی، انبتا فعل اپنے فاعل و مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، کیونکہ کم خبریہ. ان حرف مشبہ بالفعل فی حرف جار ذالکہ اس میں اشارہ محلا مجرور جار مجرور سے مل کر ثابتۃ وغیرہ سے متعلق ہو کر ان کی خبر مقدم، لام مزحلقہ آیتن ان کا اسم منصوب مؤخر، ان اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. واو حرف عطف مائے نافیہ کانا فعل ناقص، اکثرا مضاف اور ہم ضمیر مضاف الیہ اور مضاف الیہ سے مل کر کانا کا اسم، اور مؤمنین کانا کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. اور کچھ واو کو ہم مانیں گے مستانفہ استئنافیہ، مستأنفہ نہیں مستأنفہ مفعول ہوگا نا، استانفہ شروع کرنا تو مستانفہ جس واو سے شروع کیا جا رہا ہے. چلیے اور کچھ لوگوں نے یہ بھی ترکیب کی ہے کہ یہ واو حالیہ ہے، اور تو پھر حال کس سے بنے گا؟ تو کہتے ہیں واو حال بنے گا یرو کی واو ضمیر سے. ارے اولم یرو کی واو ضمیر سے حال بنے گا بہرحال، لیکن دوری ہو جائے گی اس میں. واو حرف عطف ان حرف مشبہ بفعل رب کا مضاف الیہ سے مل کر ان کا اسم، لام لام مزحلقہ ہوا ضمیر فصل ترکیب میں واقع نہیں. العزیز ان کی خبر اول، الرحیم ان کی خبر ثانی، یا ہوا مبتدا، العزیز خبر اول، الرحیم خبر ثانی. مبتدا اپنے دونوں خبروں سے مل کر کے ان کی خبر، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. ترجمہ کیجیے. اللہ فرماتا ہے وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث، ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نیا ذکر نہیں آتا، محدث نیا ذکر نہیں آتا، الا کانوا عنہ معرضین مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. اعرض کے معنی آتے ہیں منہ پھیر لینا، مطلب ہے کہ ان کا کفر دن بدن بڑھ رہا ہے. قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، اس سے انکار کیا، کفر کیا، تو ایک آیت پر کفر تھا. ایک پارہ نازل ہو گیا پورا، ایک سورت نازل ہو گئی پوری، تو اب ایک سورت سے انکار ہے. جتنی آیتیں نازل ہوتی ہیں سب سے منہ پھیرتے ہیں، تو ان کا کفر دن بدن بڑھ رہا ہے. چلیے اولم یروا الی الارض، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے سامنے اتنی دلیلیں ہیں. اچھا فقط کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا. فسیأتیہم، تو ان قریب ان کے پاس آ جائیں گی، انباء ما کانوا بہ یستہزئون، اس کی خبریں کہ جس کو وہ جھٹلاتے تھے. قرآن کو جھٹلاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، تو یہ خبریں ان کے پاس آ جائیں گی. یہ وعید ہے اہل مکہ کے لیے. یہ کس دن آئیں گے؟ یا تو روز بدر جب قتل ہوں گے اور شکست کھائیں گے، یا قیامت کے دن جب عذاب آئے گا، تو انہیں پتہ لگے گا کہ یہ یہ وہی ہیں جو ہمیں خبر دی گئی تھی، جن کو ہم جھٹلا رہے تھے. تو یہ اسی کی انجام ہے ہمیں، کہ جھٹلانے کا انجام ہے. اور
کہ جس کی وجہ سے ہم پر یہ عذاب ہے۔ استہزاء جھٹلانا نہیں، ٹھٹا کرنا۔ تو ان قریب ان کے پاس آ جائیں گے اس کی خبریں جس سے وہ ٹھٹا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ اولم یروا الی الارض، کیا انہوں نے زمین کو نہ دیکھا؟ کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کتنے ہم نے کریم جوڑے اس کے اندر پیدا کیے، طرح طرح کے نباتات اس کے اندر پیدا کی۔ امام شعبی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہیں وہ زمین کی پیداوار ہیں، تو مومن جو ہیں وہ اچھی پیداوار ہیں اور کافر جو ہیں وہ بری پیداوار ہیں، تو یہاں وہی مراد ہو سکتا ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں ضرور نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے بہت سے بھتیرے مومن نہیں ہیں، ان میں سے اکثر مومن نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا رب یقیناً ضرور غلبے والا ہے، اپنے دشمنوں سے انتقام لے لے گا۔ الرحیم، رحم فرمانے والا ہے، اپنے اوپر ایمان لانے والے مؤمنین پر رحم فرمائے گا۔